بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو شخصیت کو ہم آپ کے ساتھ بیان کریں گے ان کا نام ہے مرزا ادیب۔ مرزا ادیب ایک بہت بڑے ڈرامہ نگار اور کہانی نویس تھے۔ پاکستان رائٹرز گلڈ نے انہیں 6 انعامات اور ایوارڈ سے نوازا ہے۔ مرزا ادیب کا اصل نام مرزا دلاور حسین تھا، مگر ادبی دنیا میں مرزا ادیب کے نام سے مشہور ہوئے۔ طالب علمی کے زمانے سے ہی لکھنے کا شوق تھا۔ مختلف رسائل کے ذریعے مضامین لکھے گئے۔ آپ نے شروع میں افسانے بھی لکھے، لیکن بعد میں ڈرامہ نگاری کو ہی اپنا لیا۔ اس کے بعد آپ نے ایک ایکٹ کے ڈرامے لکھنے شروع کر دیے، جنہیں ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر نشر کرنا آسان تھا۔ آپ ریڈیو پاکستان سے بھی منسلک رہے۔ مرزا ادیب کے کئی ڈرامے ریڈیو سے نشر ہوئے، جنہوں نے انہیں مقبولیت عام بخشی۔ آپ کئی رسائل و جرائد کے بھی مدیر رہے ہیں۔ مرزا ادیب کی بارے میں اگر دیکھا جائے تو چونکہ وہ عصر حاضر کے وہ ممتاز اہل قلم ہیں جنہوں نے ایک بیک وقت ہی افسانہ نگاری اور ڈرامہ نگاری میں ایک ممتاز حیثیت حاصل کی۔ افسانے کی طرح ان کے ڈرامے بھی بڑی توانائی رکھتے ہیں۔ مرزا ادیب کے ڈرامے کبھی کبھی تاریخی واقعات کو بھی اپنے موضوع بنا لیتے ہیں۔ اکثر اوقات روزمرہ کی رواں زندگی پر ڈرامے ان کے مبنی ہوتے ہیں۔ ان کی اہم ترین تصانیف میں صحرائے نورد کے خطوط، ناخون کا قرض، خوابوں کے مسافر، پس پردہ، فصیل شب، جنگل، مٹی کا دیا، جو ہم ابھی آپ کے ساتھ مختصراً بیان کریں گے، ستون، شیشے کی دیوار، کمبل، آنسو اور ستارے، شیشہ میرے سنگ، صحرائے نورد کے رومان، خاک نشین، فنکار، لہو اور قالین، مامو جان شامل ہیں۔ مرزا ادیب کی شخصیت انتہائی متاثر کن ہے اور اس کے بارے میں لوگ بہت زیادہ جانتے ہیں، کیونکہ مرزا ادیب کی جو تحریر ہے اس میں انتہائی سادگی ہے۔ اس سادگی کے باعث مرزا ادیب کی جو ہے تحریر میں جاذبیت پائی جاتی ہے، جس سے جو ہے وہ قاری متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ پاتا۔ مرزا ادیب کا یہ ڈرامہ مٹی کے دیا سے ماخوذ ہے۔ اس کے کردار ہیں ماں، باپ، بیٹی رضیہ اور شاداں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سایہ۔ شاداں ان کی پڑوسن ہوتی ہے۔ رضیہ 11 سال کی بیٹی ہے، ماں اور باپ۔ اور جو سایہ ہے وہ سایہ ایک ایسے فرد کا ہے جس کے گرد یہ پورا ڈرامہ جو ہے وہ گھوم رہا ہے، یعنی کہ وہ سایہ ہے، وہ ایک بھائی تھا، ایک فوجی تھا، جو کہ 1965 کی جنگ میں شہادت کا جام پیتا ہے۔ ایک منظر دکھایا گیا ہے اس میں کہ کس طرح سے اپنے بھائی کے لیے، بھائی کی سالگرہ کا دن ہوتا ہے 6 ستمبر 1965 کو، اور وہ اپنے جو ہے وہ بھائی کی سالگرہ کو بہت خوشی سے منا رہی ہوتی ہے۔ ایک بہن ہے، وہ اپنے بھائی کو بہت زیادہ چاہتی ہے، بڑی اسے محبت کرتی ہے۔ اپنے بھائی کی سالگرہ کے لیے اس نے بہت محبت سے ایک خوبصورت سا ہار بنایا ہوتا ہے۔ دوست احباب آ رہے ہیں، ایک محفل گھر میں سجی ہوئی ہے، ایک غریب کے گھر ہے، وہاں پہ محفل سجی ہوئی ہے، ایک سالگرہ کا منظر ہے، اور بہن نے اپنے بڑے ارمانوں سے اپنے بھائی کے لیے ایک سالگرہ کا تحفہ بنایا ہے۔ اس نے اپنے بھائی کے لیے ہار بنایا ہوا ہے، لیکن جیسے ہی عین تقریب کا وقت ہوتا ہے فوراً جو ہے وہ دروازے پہ دستک ہوتی ہے۔ جا کر دیکھا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ اس کا بھائی جو تھا وہ فوجی تھا، تو 1965 کا وہ وقت ہے جب اس کو جو ہے طلب کر لیا گیا ہے، کیونکہ پاکستان میں جو ہے وہ ہندوستان نے اس پر حملہ کر دیا تھا۔ تو وہ فوجی جو ہے اپنے وطن کی آواز پر فوراً لبیک کہتا ہے اور وہ اس تقریب کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ تو رضیہ کا بھائی جاوید ایک پاکستانی فوجی ہے، جیسے بتایا ہے۔ 1 سال قبل جاوید کی سالگرہ کے دن رضیہ اپنے بھائی کی سالگرہ منانے کا اہتمام کرتی ہے، گھر میں جھنڈیاں لگا رہی ہے۔ اس نے جو اپنے پیسے جمع کر کے اپنے بھائی کے گلے میں ڈالنے کے لیے ایک ہار خریدا ہے، مگر جنگ شروع ہونے کے باعث جاوید
محاذ جنگ پر چلا جاتا ہے اور کہہ جاتا ہے کہ واپس آ کر اپنا یہ ہار پہنوں گا، مگر ملک و ملت کی خاطر قرض ادا کرتے ہوئے وہ جنگ میں شہید ہو جاتا ہے۔ اب 1 سال بعد 6 ستمبر کو اپنے بھائی کی سالگرہ کے دن اسے اپنا بھائی جاوید شدت سے یاد آتا ہے۔ وہ اپنی سالگرہ کے دن شہید ہو گیا تھا۔ رضیہ روتی ہے اور اس کے ماں باپ اس کو تسلیاں دیتے ہیں۔ اتنے میں ان کی پڑوسن شاداں آ جاتی ہے۔ رضیہ کی ماں شاداں سے جاوید کی باتیں کر رہی ہوتی ہے کہ رضیہ کو صحن میں ایک سایہ سا نظر آتا ہے۔ وہ اس کو بھائی جان کہہ کر مخاطب کرتی ہے، پوچھتی ہے کہ کہاں تھے آپ؟ وہ جواب دیتا ہے، میں تو ہر جگہ تھا۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے معلوم تھا کہ میری پیاری بہن میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ ہار تم اب میرے گلے میں ڈال سکتی ہو، میں تمہارے پاس آ گیا ہوں۔ رضیہ اس کے گلے میں ہار ڈال دیتی ہے۔ اس کے بعد جاوید چلا جاتا ہے اور رضیہ زور سے اس کو پکارتی ہے۔ اس کی آواز سن کے اس کے والدین اور شاداں باہر آتے ہیں۔ رضیہ ان کو بتاتی ہے کہ بھائی ابھی یہیں تھے اور بھائی ابھی یہیں تھے، میں نے ان سے گفتگو کی ہے، میں ان سے بات کر رہی تھی۔ والدین اور شاداں سمجھاتے ہیں کہ جو شہید ہوتے ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں اور بیٹا جو ایک دفعہ چلا جاتا ہے وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آتا۔ شاداں ہار نیچے پڑا دیکھ کر اٹھاتی ہے اور چیخیں مارتی ہے اور کہتی ہے کہ ہار پر تو خون لگا ہوا ہے۔ یعنی اس طرح سے جو ہے وہ شہید ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اس کو زندہ ہو جاوید ہو جاتا ہے شاید۔ بقول شاعر، اپنی جان نذر کروں، اپنی وفا پیش کروں، قوم کے مرد مجاہد تجھے کیا پیش کروں۔